الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر اللهم بارك لنا في رجبي وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شعبان المعظم کی تیسری تاریخ ہے۔ شعبان کی آج 3 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کے اندر شب برات جو 15ویں شعبان کی رات کو آنے والی ہے۔ شعبان یہ عربی تاریخ کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کے معنی مختلف ہیں، پھیلنے کے، پھوٹنے کے، متفرق جگہ پھیلنے کے، پھوٹنے کے بھی آتے ہیں۔ یقیناً یہ شعبان المعظم رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کے لیے یہ ایک مقدمہ ہے۔ مقدمے کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہے اور سارے معاملات مقدمے میں درج ہو جائے، تاکہ آنے والا جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہمارے اوپر اس طرح آئے، اس طرح ہماری زندگی میں داخل ہو کہ ہمارے اوپر کوئی بھی طرح کے کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کا رخ بدلنے کا حکم دیا ہے۔ شعبان المعظم کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں غزوہ بنو مصطلق کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ غزوہ بنو مصطلق، وہ واقعہ اس شعبان کے مہینے میں، شعبان کو 2 تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے، کامیاب ہوئے، جیتے۔ اس غزوہ کا دوسرا نام غزوہ مریسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
مریسیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 8 میل دوری، اتنے دور پر یہ جگہ واقع ہے۔ وہاں پر قبیلہ بنو مستلق واقع ہو گئے، وہ قبیلہ، اور اس کا سردار حارث بن زرار تھا، اور خود حارث بن زرار مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے 10,000 کا فوج لشکر کو جمع کیا تھا، اور ادھر سے مریسیہ کے لوگ بھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حارث بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اس غزوات میں تشریف لے گئے، جس کے ساتھ صحابہ کرام تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تشریف لے جا رہے ہیں اس غزوات کے اندر، تو حارث بن زرار جو تھا اس کو علم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جانکاری ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر دہشت طاری ہو گئی، ڈر گیا، اپنے فوج لے کر کے بھاگ گیا۔ لیکن مریسیہ کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کیا، تیر برسانے لگے، جس پر ایک صحابی رسول شہید بھی ہو گئے اور 10 کفار مشرکین مارے گئے۔ جب 10 کفار مشرکین مارے گئے، جب جا کے وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو یہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ غزوہ بنو مستلق کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس معظم شعبان کے مہینے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فرمان کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے یہ اعلان کر دے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دے دے۔ اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا، اس مہینے کی برکت کا کیا کہنا، اس مہینے کی خصوصیات کا کیا کہنا، اس مہینے کی انعامات کا کیا کہنا۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ شعبان کا چاند نظر آتا تھا، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی شعبان فی رجبی و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک مجھے پہنچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ جو آنے والا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الغرض میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب شعبان کا چاند نظر آتا، صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ عمل تھا، جو قرض تھے وہ قرض کی ادائیگی میں سبقت کر جاتے تھے، جتنے قرض تھے اس قرض کی ادائیگی کی پوری کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام ماہ شعبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں سبقت کیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صدقہ زکات خیر خیرات میں سبقت کیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین
جو ہے ماہ شعبان میں نمازوں میں کثرت کی نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے. گویا ماہ شعبان کا چاند نظر آیا اور صحابہ رسول گناہوں کی توبہ کثرت سے کیا کرتے تھے تاکہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا ہے تاکہ میرے بدن میں میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ باقی نہ رہ جائے. میرے عزیز دوستو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کا رب کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے آپ کا رب کہتا ہے ڈنکی کی چوٹ سے اعلان کرتا ہے ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو ہم تجھے جواب دیں گے. تم مجھے بلاؤ ہم تمہاری جواب دیں گے تمہاری پکار کو سنیں گے. اور پکار کے دعا کے معنی ہی پکارنے کو آتا ہے. گویا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کرے گا کیونکہ یہ اس مہینہ کے اندر خصوصیات ہے. اس مہینے کی بے شمار فضائل ہے. میرے عزیز دوستو جب بھی ایک صاحب ایمان نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کیا ہے اللہ نے اس کی فریاد کو سنا ہے اور اس کی پکار کو قبول کیا ہے اس کی دعا کو قبول کیا ہے. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا دور چل رہا ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلیوں میں چلتے تھے تو اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر کے چلتے تھے. ادھر سے ایک شخص ہے اور وہ شخص شراب کا بوتل شراب پی رہا ہے شراب کے نشے میں چور ہے. جب اس کی نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے وہ شخص ڈر جاتا ہے سہم جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور اگر اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی شراب جو مذہب اسلام کے اندر آتا ہے اگر کسی شخص نے شراب پی لیا ہے اس کو 80 کوڑے برسایا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے خلیفہ ہے بادشاہ وقت آ رہے ہیں. اگر اس نے مجھے شراب کی حالت میں دیکھ لیا اور میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل کو دیکھ لیا تو یقیناً وہ مجھے 80 کوڑے برسائیں گے. نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. وہ شخص تو رونے لگتا ہے اپنے دل میں رونے لگتا ہے من ہی من میں پکارنے لگتا ہے یا اللہ آج میری توبہ کو قبول کر لیجئے. آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اللہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے بچا لیجئے. آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. اپنے من ہی من میں کہہ رہا ہے دل ہی دل کی وہ آواز آ رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں قریب آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں. کہتے ہیں بوتل میں کیا ہے بوتل میں کیا ہے. وہ شخص جواب دیتا ہے بوتل میں دودھ ہے. دعا کیا من میں اور سیدھے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بوتل میں دودھ ہے. شراب کہتا تو تحقیق ہوتی سیدھے زبان سے یہ بات آئی کہ بوتل میں دودھ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دکھاؤ. اس طرح دودھ کا دکھائیے دودھ ہے دکھائیے. وہ شخص اور ڈر جاتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ میرے بوتل میں تو شراب ہے اور میں نے جھوٹ کہا کہ اس میں دودھ ہے اور ایک تو شراب پینے کا سزا اور دوسرے نمبر پر جو میں نے جھوٹ بولا ہے اس پر اور زیادہ خفا ہوں گے. الغرض یہ وہ شخص دھیرے دھیرے نکالتے ہیں ڈر کے مارے دھیرے دھیرے نکالتے ہیں. جب سامنے لاتے ہیں دیکھتے ہیں دودھ بھرا ہوا ہے. وہ بوتل میں کیا ہے دودھ بھرا ہوا ہے. عمر المؤمنین کہتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ. میرے عزیز دوستو وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے اور آپ کا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو ہم تمہاری پکار کو سنیں گے. ایسے حالات میں اس شخص نے پکارا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور شراب کو دودھ میں بدل دیا. کیا ہم اور آپ یا ایک صاحب ایمان رب العالمین میں دعا کرے گا رب کے سامنے روئے گا رب کے سامنے گریہ وزاری کرے گا توبہ استغفار کرے گا تو کیا میرے اور آپ کے رب ہماری زندگی کو نہیں بدلے گا ہمارے اور آپ کی روزی میں برکت نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. شرط ہے کہ ہم رب کو پکارنے والے تو یہ شعبان المعظم کے مہینے میں دعاؤں کی کثرت گناہوں سے توبہ استغفار تاکہ آنے والا جو مہینہ ہے جتنا صاف اور شفاف کے ساتھ انسان رمضان مبارک کے مہینے کا استقبال کرتا ہے اتنا ہی اس سے وہ فیضیاب ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جس طرح روزہ رکھتے میں نے دیکھا، کبھی اور کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے صحابی بھی روایت کرتے ہیں، بہت سارے صحابی رسول سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ 2 مہینے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں، شعبان المعظم کے مہینے کا روزہ اور اس کے بعد آنے والے رمضان کا روزہ۔ لیکن افسوس، کہاں صحابی رسول قرآن کی بھی تلاوت کثرت سے، نماز نوافل بھی کثرت سے، ذکر و اذکار کثرت سے، صدقہ زکات خیر خیرات کثرت سے، اور جو قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی کثرت سے کر رہے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم مسجد میں بھی حاضر نہیں ہو پاتے۔ میرے دوستو یاد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں روزی لکھی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، آپ کو مل کر رہے گی۔ روزی کی تلاش میں، یہ دنیا کی تلاش میں، ذریعہ معاش کی تلاش میں نماز چھوڑنے والے، مساجد میں حاضر ہونے سے پیچھے رہنے والے یاد رکھیں، کل قیامت کے دن جس بہانے سے آج انسان نماز کو چھوڑ رہا ہے، کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین کے یہاں حشر کے میدان میں اسی انسان کے ساتھ اس شخص کو کھڑا کیا جائے گا۔ وقت نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، خلیفہ بنا ہوا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، تو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی وزیر بنا ہوا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی اہل و عیال کی بنیاد پر نماز چھوڑ رہا ہے، ایک سے ایک کفار مشرکین کے بارے میں آتا ہے، کل قیامت کے دن ایک صاحب ایمان کو اس شخص کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، کفار میں سے اس شخص کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو جس حالات میں وہ دنیا سے چلے گئے اور صاحب ایمان نے جس کام کی وجہ سے مسجد سے نماز سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح کے آج کے حالات ہے، آج کا ماحول ہے، آج کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ڈٹے رہنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے میرے دوستو سب سے بہترین اور سب سے طاقتور چیز اگر ہے تو وہ ایمان کے بعد ہمارے اور آپ کے پاس نماز ہے۔ نماز سے بغیر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں جس طرح چاروں طرف سے مذہب اسلام کے خلاف ناپاک سازشیں رچ رہے ہو، ہر جگہ پر مسلمانوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو اور طرح طرح کے ظلم ستم کیا جا رہا ہو، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے اور ایسے فرقہ پرستوں کے دور میں میرے دوستو، اگر کوئی ایمان کے بعد سب سے مضبوط چیز ہے تو وہ نماز۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا رشتہ رب کے ساتھ دھیرے دھیرے قریب ہوتا جائے گا، رب ہم سے محبت کرے گا، ہماری محبت رب سے ہو جائے گی، ہمارے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا، اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کے ہر کار خیر کے لیے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارا کام آسان ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان نرم ہوتا، ہمارے دل نرم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، گویا کہ اس شعبان المعظم کے مہینے میں صحابہ رسول نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے ہیں، اس مہینے میں رمضان، اس مہینے میں روزہ رکھنا دیگر اور مہینوں سے زیادہ اجر اور انعام ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان مبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ افضل ہے رمضان کے بعد۔ وہ تو فرض ہے، یہ واجب نہیں، سنت نہیں، فرض نہیں، یہ نوافل میں سے آتا ہے، مستحب میں آتا ہے، مندوب میں آتا ہے۔ صاحب ایمان روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہر ایک صاحب ایمان کا جو ہے طریقہ وہ جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔
اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اس لیے تو چنا ہے راستہ صحابہ کا، اس لیے تو چنا ہے، اس لیے تو چنا ہے راستہ صحابہ کا، راستہ صحابہ کا رب نے خود بڑھایا ہے، رب نے خود بڑھایا ہے، مرتبہ صحابہ کا رب نے خود بڑھایا ہے، مرتبہ صحابہ کا رب نے خود بڑھایا ہے۔ یقیناً میرے دوستو، ہمارے اور آپ کا ہر ایک عمل صحابہ رسول سے ملنا چاہیے، اور جو اس کا عمل ہے اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔